الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الملائکۃ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا روح جسد الکونین وعلی آلک واصحابک یا رحمت الدارین الصلاۃ والسلام یا سید الاشراف وعلی آلک واصحابک یا جامع الاوصاف سورہ فاتحہ کے بارے میں چند باتیں گزار دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ وہ سارے مضمون اختصار اور جامعیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا مقصد پیغمبر کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہدایت پا جائے اور اس کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے پاک پروردگار سے جڑ جائے، اس کی بندگی کا تعلق اللہ سے استوار ہو جائے۔ بندگی کا مفہوم بھی اسلام میں کوئی محدود نہیں ہے، بڑا وسیع ہے۔ اللہ سے ایک مسلسل تعلق اور اس کا احساس، یہ بندگی کا احساس ہے۔ یہ اسلام کا مقصد ہے، نبوت کی بعثت کا مقصد ہے۔ سارے انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ انسان کا تعلق اپنے پاک پروردگار سے جڑا رہے، جس کا ٹوٹ گیا ہے اس کا جڑ جائے، اور جس کا استوار ہے وہ ہمیشہ استوار رہے، کبھی ٹوٹے نہیں۔ اور انسان اپنے مقصد زندگی پر کاربند ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان انسان کو نصیب ہو۔ تو اللہ کے ساتھ پہلا تو یہ کہ عبودیت کا تعلق انسان کا استوار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان بھی نصیب ہو۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے عرفان کی کوئی آخری شرط نہیں ہے۔ حدیث جبریل اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی تفہیم کی ایک بنیادی حدیث ہے۔ حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے 4 سوال پوچھے، اور یہ 4 سوال جو ہیں یہ گویا کہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور پھر 5واں سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہے۔ تو جو 3 سوال ابتدائی ہیں ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ہے اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت پر ایمان رکھنا، اور تقدیر کو من جانب اللہ سمجھنا۔ انہیں اجزائے ایمان کہتے ہیں۔
اور جب انسان ان سب چیزوں کو مانتا ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہے، تو اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو اس طرح مانو جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس طرح مانو جس طرح کہ وہ چاہتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے انسان اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کو اپنی مرضی سے مانتے ہیں، اور ایسا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے جو کہ انسان اپنی مرضی سے اختیار کرے۔ اس کی ذات چاہتی ہے کہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق مانے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ تو یہ اجزائے ایمان ہے۔ ایمان ایک علیحدہ موضوع ہے، کیونکہ میں صرف تمہید کے لیے تاکہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی وضاحت ہے۔ پھر اسلام کیا ہے؟ اس ایمان ایک نظریاتی کمٹمنٹ ہے نا، کہ انسان ذہنی طور پہ، اعتقادی طور پہ، دلی طور پہ ایک نظام کو مانتا ہے، اللہ کی الوہیت کو مانتا ہے، اور اس کے پورے دیے ہوئے نظام اسلام کو، ان نظام ایمان کو مانتا ہے۔ پھر عملی طور پہ اس کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ عملی طور پر اس کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کلمہ توحید بلند کرے، اور پھر زبان سے کلمہ توحید بلند کرنے کے بعد، اس کا اقرار کرنے کے بعد وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، اور استعداد کی صورت میں حج کرے۔ یہ اسلام ہونے کا عملی اظہار ہے، مسلمان ہونے کا عملی اظہار ہے، یہ اسلام ہے، یعنی کہ اس کا عملی اظہار ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ایمان بھی اللہ پہ ہو گیا، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ بھی دے دی بقدر توفیق، اور استعداد کی صورت میں حج بھی کر لی، تو ہم بالعموم اس کے بعد کوئی تکلف تو نہیں سمجھتے کہ کوئی اس کے بعد بھی کوئی بات ہے۔ لیکن بڑی توجہ کی بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک تیسرا سوال بھی کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ احسان کیا تھا؟ کہ ایمان اور اسلام پہ بات ختم نہیں ہوئی، احسان بھی پوچھا۔ احسان جو ہے نا وہ حسن سے ہے، اور حسن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان حسن ایمان کا تقاضا کرتا ہے، اور اسلام حسن اسلام کا تقاضا کرتا ہے۔ کہ ایمان بھی ہو اور حسن ایمان ہو، اسلام ہو لیکن اس میں حسن اسلام ہو۔ تو یہ جو احسان کا تعلق ہے نا، یہ آگے ہمت اور شوق کی محنیز کا تعلق ہے، اس لیے یہ بتاتا ہے کہ اسلام صرف ضابطہ نہیں ہے بلکہ اسلام ذوق ہے۔ اب ہر مذہب کا ایک اپنا ذوق اور اپنا ٹیسٹ ہے، کسی پہ کوئی تنقید کرنا مقصود نہیں ہوتا، نہ یہاں سبجیکٹ ہے، نہ کرنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں بعض مذاہب کو آپ دیکھیں تو ان کے ضابطے ہی ضابطے ہیں، دوسرے مذاہب کو آپ دیکھیں تو کچھ مذاہب ہیں جن میں ذوق زیادہ ہے، کہ بس ایک ذوق ہے، کوئی باقی ضابطوں کا یا عبادت کا کوئی رجحان کم ہے، اور کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جہاں معمولات میں بڑی سختی کے ساتھ پابندی ہے، وہ ضابطوں میں بڑی سختی کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ ذوق میں بڑی سختی کے ساتھ ہیں کہ بس محبت کرو، خدمت کرو انسانیت کی۔ لیکن اسلام میں آپ دیکھیں نا تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں ذوق اور ضابطہ دونوں مل جاتے ہیں، تو جہاں ذوق اور ضابطہ مل جاتے ہیں وہاں سے اسلام کا پیغام شروع ہوتا ہے۔ اسلام نہ صرف ضابطہ ہے اور اسلام نہ صرف ذوق ہے بلکہ ضابطہ بھی ہے اور ذوق بھی ہے۔ تو ایمان نظریاتی کمٹمنٹ ہے، اسلام ایک ضابطہ ہے، اور اس کے بعد احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے ذوق بندگی کی آبیاری ہے۔ اور ذوق بندگی کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت حضوری کی نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں رہے، یہ اس طرح حضوری نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں رہے، تو پھر کم از کم یہ کیفیت تو ہر وقت ہو کہ وہ تمہیں دیکھ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذوقی عبادت ہے نا، کہ انسان عمل کرتا ہے تو وہ صرف مجرد عمل نہیں کرتا بلکہ اس ذوق کے ساتھ عمل کرتا ہے کہ میرا پاک پروردگار میرے سامنے، یا اس ذوق کے ساتھ عمل کرتا ہے کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے سامنے ہوں۔ اور یہ اہل نظر سمجھ سکتے ہیں کہ
کسی کے نگاہوں میں ہونے کا تصور جو ہے یہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں ہے. یہاں یہ کیفیت کی بات ہے. اور جبریل امین نے جب سوال پوچھا تو جبریل امین صرف یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ مجرد ضابطوں کے قیدی ہو کر رہ جائے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بندہ مومن کی زندگی میں ذوق بندگی بھی ہو. اور ذوق کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی. جیسے جیسے اس کی اللہ سے استواری بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا ذوق بندگی بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. احساس تقویٰ بھی جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ انسان کو نظریاتی طور پر بھی اللہ سے وابستہ کرتی ہے، ایمانی طور پہ بھی اللہ سے وابستہ کرتی ہے، اس کو بندگی کا راستہ بھی دکھاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ذوق بندگی میں ہمیشہ اضافے کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو تلقین کرتی ہے کہ تم مانگتے رہو. یہ انسان کو صرف جو ہے وہ ایک ضابطے تک نہیں ٹھہراتی، بلکہ اس کی زندگی میں ہمیشہ اس کی ہمت افزائی کرتی ہے. اور بندہ مومن کسی ایک مقام معرفت پر محدود ہو کر نہیں رہتا، بلکہ اس کا ذوق، اس کا شوق اور اس کی ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ دیکھیے زندگی ہے نا، میں نے عرض کی کہ فلاسفہ، شاعر، ادیب، ان کا ہمیشہ سے یہ سوال رہا کہ یہ کائنات اتفاق سے ہے یا اسے کسی قدرت نے تخلیق کیا ہے. پھر اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، یہ زندگی اور اس کی تگ و تاز کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ کیا کہ اس زندگی کا کوئی آخری ٹھکانہ بھی ہے، اس کی کوئی منزل بھی ہے، یا یہ ایک بے سمجھ زندگی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ فکر پہ چلے جائیں، مذاہب پہ چلے جائیں، شاعروں کے پاس چلے جائیں، ادیبوں کے پاس چلے جائیں، بنیادی موضوع یہی ہے کہ کائنات کیا ہے. خود مارز وجود میں آئی ہے کہ کسی خالق نے اسے تخلیق کیا ہے. پھر اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، اور کوئی مقصد زندگی ہے تو اس مقصد زندگی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر کیا کہ اس سفر کی کہیں کوئی انتہا بھی ہے، یا یہ کسی حادثے کی طرح ایک بے سمت سفر شروع ہوا اور بے سمتی انسان کی زندگی چلی جا رہی ہے. یہ کائنات ایک حادثے کے طور پر شروع ہوئی اور ایک حادثے کے نتیجے میں ہی ختم ہو جائے گی. یہی افکار ہے نا، سائنس میں بھی گھما پھرا کے باتیں تو یہی طے کی جاتی ہیں، مذاہب میں یہی باتیں طے کی جاتی ہیں، فکر، فلسفہ، ادب میں یہی باتیں طے ہوتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ نے ان سارے سوالوں کا جواب انسان کو پہلے طرح دیا. سبحان اللہ. اور پھر اس سبق کو ہر نکت میں دہرایا جاتا ہے تاکہ انسان یہ سبق بھول نہ جائے. ہم کبھی ساری زندگی اسے دہراتے تو رہے لیکن غور نہ کریں تو پھر یہ ہماری بے نیازی ہے، یہ ہماری بے نیازی ہے. تو جب کہ قرآن مقدس نے بڑی جامعیت کے ساتھ ان سارے سوالوں کا جواب ایک سورت پاک میں دے دیا، ایک سورت پاک میں دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز جب ہم تسمیہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا پاک نام لے لیتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. ہم اس کا ترجمہ سادہ سے انداز میں کر دیتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہماری زبان کا کینوس عربی کی نسبت ذرا محدود ہے. یہاں حمد کا مطلب بھی تعریف ہے، ثنا کا مطلب بھی تعریف ہے، مدح کا مطلب بھی تعریف ہے، عدت کا مطلب بھی تعریف ہے، نعت کا مطلب بھی تعریف ہی ہوتا ہے. تو تعریف بھی تعریف ہی ہے. تو سب کا مطلب ہم ایک زبان میں کہہ کے برگی ذمہ ہو جاتے ہیں. اور آج بہت سارے مسائل اس لیے بھی ہیں کہ ہم جو ترجمہ کر لیتے ہیں نا ایک لفظ کا ایک لفظ سے، اور پھر اس کے اوپر چوکی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہاں سے بہت سارے مسائل پیدا بھی ہوتے ہیں. قرآن مقدس نے تعویل کا علم بھی اتارا ہے اور کہا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے نا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تعویل کا علم دیا. تو تفسیر اور تعویل بھی ایک علم ہے. ایک ہے نا قرآن مقدس کی ہدایت کی وہ باتیں جو سب کے لیے اخلاقیات کی وہ باتیں، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن مقدس میں زندگی کے سارے حقائق بیان کیے ہیں. صرف زندگی نہیں ہے، قرآن مقدس میں پوری کائنات ہے. تو جب آپ ساری زندگی کی حقیقتیں ان کا جواب اس سے لیں گے اور کائنات کے اسرار اس سے ڈھونڈیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جوابوں کے لیے اور ان اسرار کے ڈھونڈنے کے لیے بھی تو کچھ علم کی ضرورت ہوگی. تو صرف ہم سادہ سا ترجمہ کر دیں اور اس پہ اس
اصرار کریں کہ قرآن تو سمجھنے کے لیے آسان ہے اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ صرف ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو بات یہ ہے کہ ہر سطح کی اپنی سمجھ ہوتی ہے۔ ایک ہے ہدایت کی بنیادی اور اصولی باتیں کہ بھئی نماز پڑھو، قرآن نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ بس نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور روزہ رکھو اور اونچی آواز میں باتیں نہ کرو، اکڑ کے نہ چلو، یہ اخلاقیات کی باتیں ہیں، یہ محض ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جب آپ اس سے قانون تشکیل دیں گے تو پھر صرف آپ کا ترجمہ تو کام نہیں دے گا نا، پھر آپ کو وہ علم پڑھنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے آپ قانون تشکیل دے سکیں گے۔ جب آپ اس سے اسرار کائنات کا سراغ لگائیں گے تو پھر آپ کو صرف ترجمہ تو کام نہیں دے گا نا۔ تو اس لیے وہ بات کرنی چاہیے کہ جو جس سطح کی بات ہے، یہ قرآن آسان ہے تفہیم کے لحاظ سے، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کی ابتدائی باتیں اس سے سب کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ اس قرآن سے ضابطہ بنائیں گے اور اس قرآن سے آپ اسرار کائنات کا خود لگائیں گے تو پھر وہ تو آپ کے سامنے کے ترجمے سے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا، پھر اس کے لیے آپ کو علم کی اگلی منزل پہ لامحالہ طور پر قدم رکھنا پڑے گا، لامحالہ طور پر آپ کو علم کی اگلی منزل پہ قدم رکھنا پڑے گا۔ اس لیے یہ لوگ جو تعبیر کا علم جانتے ہیں، تفسیر کا علم جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ترجمے سے آگے بھی ذرا غور و فکر کرو، ان کو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ایبک قرار دینا چاہیے، وہ حقیقت میں ٹھیک بات کرتے ہیں، اور ہماری بات جو ہے وہ در حقیقت یہ پرائمری سطح کی بات ہے اور بالکل ابتدائی سطح کی بات ہے، اور ہم جب در حقیقت قرآن مقدس کے فہم کے ذوق کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن مقدس نے کہا یہ باتیں ہمیں بنیادی باتوں کا سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ آج بنیادی باتوں کو جو ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے سمجھتے نہیں ہیں، بے شمار معاملات ایسے ہیں جو کہ جھگڑے کا باعث بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جھگڑے کا باعث نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بنیادی علم کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جس علم کی وجہ سے وہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس اصل منزل کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر جھگڑا تو ساری زندگی جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا اور رہے گا۔ تو یہ جو ہم کر دیتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ایک ابتدائی درجے کا ترجمہ، اور یاد رکھیے کہ کبھی بھی ابتدائی ترجمے سے ساری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ خلاصہ سا سمجھ میں آ جاتا ہے، بنیادی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ساری باتیں صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس میں کامن سینس کی بات یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ ازل بھی جانتا ہے، ابد بھی جانتا ہے، اور پھر اس کتاب میں اس نے حقائق کائنات بیان کیے۔ ترجمہ کرنے والا انسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں نے اپنے ایک کلمے سے اللہ کے کلمے کی تشریح کا حق ادا کر دیا؟ یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے کہ کوئی انسان چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کلمے کی تشریح کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، جبکہ اللہ کا کلام تو ازل میں ہوا ہے، وہ تو ازل اور ابد کو محیط ہے، وہ تو ٹائم اور اسپیس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ انسان ادراک کی جس منزل پر بھی پہنچے گا وہ قرآن مقدس کے علم کو اپنے سے 10 قدم آگے ہی پائے گا، پیچھے نہیں پائے گا۔ وہ انسان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون اتنا بڑا فضیلت مند ہو سکتا ہے؟ کون اتنا بڑا شاعر و ادیب ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ احسن الکلام کو اپنے کلمے، ایک کلمے کے ذریعے سے اس کی تشریح کا حق ادا کر رہا ہے یا اس کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہے؟ اس لیے جو محتاط لوگ ہیں نا، جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو فہم کا حق نہ سمجھو، یہ تو ہم نے ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے ترجمہ نہیں کیا، ہم نے ترجمانی کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو جاننے والے لوگ ہیں وہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ اپنی تفسیروں میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے ترجمہ نہیں کیا، ہم نے تو ترجمانی کرنے کا حق ادا کیا۔ تو جب لکھنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ترجمانی کی محض کوشش کی ہے، تو ہم ان کے ترجمے کی بنیادوں پہ کیوں اپنے جگہوں کو جو ہے وہ حتمی اور یقینی جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور اپنے موقف کو حتمی اور یقینی سمجھتے ہیں؟ قرآن مقدس نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور لفظ استعمال کیا الحمد۔ عربی کا اسلوب ہے کہ جب کسی بھی کامن نام کے اوپر الف لام آ جاتا ہے، مصدر پہ الف لام آ جاتا ہے تو اس میں ایک تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس الف لام کی مختلف تشریح کی ہے، ہم ٹیکنیکل اصطلاحات میں جائیں گے تو ہمیں شاید کسی کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، میرے لیے سمجھانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مخصوص ہے کہ مخصوص کر دیا کہ جو تعریف ہے نا وہ اللہ ہی کے لیے ہے،
مطلب یہ ہے کہ تعریف کسی کی بھی، پھر کوئی بھی کسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ غلطی محسوس نہ کرے کہ میں کسی کی تعریف کو سراہ کر غلطی کر رہا ہوں. کیوں کہ ہر تصویر کی تعریف بالآخر مصور کی طرف ہی لوٹ جاتی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اچھا یہ چیز کیا ہے کہ مومن کو ایک وسعت ظرفی دے دیتی ہے. اب ذوق کی بات سمجھے نا، مومن جو ہے وہ فراخ دل ہوتا ہے، وہ کسی علم کو سراہتے ہوئے، کسی ذات کو سراہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں محسوس کرتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جہاں بھی خیر ہے نا اس کے پیچھے توفیق میرے پروردگار کی سبحان اللہ، بے شک، اس کے پیچھے توفیق میرے پروردگار کی ہے. وہ کسی کی تعریف کرتے ہوئے مخالفہ سے کام نہیں لیتا، لیکن ہر ایک کی تعریف ہی کرتا ہے، تعظیم ہی کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا. عبادت نہیں کرتا. تو گویا کہ عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے، تعریف اور چیز ہے. جب آپ کسی کی بھی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وسیع الظرف ہیں. اور قرآن پہلے لفظ کے ساتھ یہ بتا دیتا ہے کہ خیر اور خوبی کہیں بھی ہو، جمال اور کمال کہیں بھی ہو، اس کی تحسین بھی کرو اور اس کو حاصل بھی کرو. اس لیے کہ کسی بھی حسن کی تحسین در حقیقت اس محسن کی طرف خود بخود لوٹ جائے. اس لیے اس نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کی، ساری تعریفیں اللہ کی ہے. اس لیے کہ تصویر کی تعریف کرو گے تو وہ مصوری کی تعریف ہے، آئینے کی تعریف کرو گے تو وہ آئینہ گر کی تعریف ہے، سند کی تعریف کرو گے تو وہ تعریف در حقیقت سانے کی ہے. قرآن مقدس اس خطرے کا کوئی شکار نہیں ہوتا کہ میرا مسلمان کہیں کسی دانائی کی تعریف کرے گا تو اس کے اسلام کو خطرہ پڑ جائے گا، کہیں سے وہ خیر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اسلام کو خطرہ پڑ جائے گا. قرآن ایک محدود کینوس کی شخصیت کی تشکیل ہی نہیں کرتا. قرآن پہلے فکرے کے پہلے نفس سے ہی جو ہے وہ ایک آفاقی ذہن بناتا ہے. دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی. اقبال کہہ گئے دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی. تو جس مسلمان کو قرآن نے اپنے پہلے حرف کے ذریعے سے آفاقی نقطۂ نظر کا حامل بنایا ہے، وہ مسلمان اگر رجڈ ہو جائے، وہ مسلمان اگر ضدی ہو جائے، وہ مسلمان اگر حرفیت پہ لڑنے جھگڑنے لگے کہ نہیں بس یہی حتمی اور یقینی ہے اور اس سے آگے خیر کی کوئی بات نہیں ہے تو اس سے بڑا کوئی المیہ ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہمیں تو پہلے حرف کے ذریعے سے آفاقی نقطۂ نظر سکھانے کی کوشش کی گئی اور اللہ نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کا ایک معنی بھی یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرتے ہوئے بخل سے کام نہ لو. اس لیے کہ اگر تمہاری نظر میں حجاب نہیں ہے نا، اگر تمہارے دل میں حجاب نہیں ہے، اس پہ اگر غلاف نہیں چڑھا ہوا نا اور اللہ سے تمہاری ڈور مستقل پابندی مستقل بندی ہوئی ہے تو پھر تمہیں کسی بھی خیر سے کوئی خدشہ نہیں ہے، تمہیں کسی خوبی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے اور جہاں سے بھی مسلمان کو دانائی ملے اس کا اصل حقدار مسلمان ہی ہے، اس کا اصل حقدار مسلمان ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں آفاقی نقطۂ نظر کا بنا رہا ہے، ہمارا قرآن آفاقی ہے، ہمارا پیغمبر آفاقی نقطۂ نظر کا پیغمبر ہے. اگر محدود ہو گئے ہیں تو ہم خود ہو گئے ہیں. نہ ہمیں اسلام نے محدود کیا ہے، نہ قرآن نے کیا ہے، نہ ہمارے پیغمبر نے کیا ہے اور نہ ہمارے پاک پروردگار نے کیا ہے. ہم اگر محدود ہیں تو خود نہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مقدس نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی. اب یہ جو حمد ہے یہ ہر تعریف کو ہم نہیں کہتے بلکہ عربی زبان میں کیا ہے اس کی ایک تعریف کی گئی ہے مفسرین نے اور لغت کے ماہرین نے. انہوں نے کہا کہ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، کہ تعریف ہے کہ زبان سے ایک ایسی تعریف جو کسی کے ایسے حسن پر ہو جو اس کے اختیار میں ہو. یہ اب سمجھنے کی بات ہے. الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، کہ ہر تعریف والی تعریف یہ ہمارا ترجمہ ہے، وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ایک بات سمجھانی ہے. لیکن حمد کون سی تعریف ہے؟ ہر تعریف حمد نہیں بلکہ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، زبان سے ایک ایسی تعریف جو کہ کسی
اسی کے حسن اور اختیار پر ہو۔ اب اس میں کتنی چیزیں شامل ہو گئی؟ 3 بنیادی باتیں شامل ہو گئی۔ 3 بنیادی باتیں ہوتی تو حمد ہوگی۔ حمد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کل میں نے پچھلی نشست میں گوش گزار کی تھی، کل سے مراد کل کا جمعہ پچھلا جمعہ، کہ قرآن مقدس نے کہا کہ ہر ایک کو معبود نہ بناؤ، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہاری پیشانی ہر ایک کے آگے نہیں جھکنی چاہیے، تمہارا معبود وہ ہو جس کی حمد ہو سکے۔ اور حمد کس کی ہے؟ جس کا نام ہے اللہ، اور اس اللہ میں 3 بنیادی صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ حمد ہوتی ہے۔ اس کی صفات کا کوئی حد نہیں ہے، لیکن 3 بڑی صفات کا اللہ نے تعریف کروایا، سامنے کی باتوں کا اللہ نے تعریف کروایا۔ جب اللہ کی بات آتی ہے تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ساری صفاتیں بڑی ہیں، اس کی ذات بھی بڑی، اس کی ہر صفت بڑی، لیکن کچھ چیزیں سامنے کی ہوتی ہیں نا، انسان کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے کی 3 باتیں بیان کی جس کی وجہ سے وہ اس کی حمد ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان، تو اپنا ذوق سجدہ پورا کرتے ہوئے یہ دیکھ لے کہ جس ذات کے آگے تو سر جھکا رہا ہے اس میں یہ 3 بنیادی باتیں ہیں کہ نہیں، وہ یہ شرطیں پوری کرتا ہے کہ نہیں۔ اور وہ شرط کیا ہے کہ وہ رب العالمین ہو، رحمان الرحیم ہو اور مالک یوم الدین۔ وہ اللہ جو رب العالمین ہو، رحمان الرحیم ہو، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد کہا ایاک نعبد، کہ اس سے اعتراف کرو وہ تمہارا معبود ہے، اور وہی جو ہے وہ تمہارا حاجت روا ہو سکتا ہے جس میں یہ 3 چیزیں پوری ہوں۔ اس کے علاوہ تمہارا ذوق بندگی کہیں پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اس کی حمد ہوتی ہے، اور حمد اس کی ہو سکتی ہے جس میں یہ 3 سامنے کی باتیں، سامنے کے اوصاف موجود ہو۔ اس کے علاوہ کسی کی حمد نہیں ہوتی۔ ہاں مجازن تم کسی کی تعریف کرو، تم سامنے کی کسی صفت پہ تعریف کرو تو یہ ایک الگ بات ہے، اور اللہ نے خود اس کا اظہار کیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے نا، وہ فراخ دلی کا اسلوب ہے۔ اللہ کے یہاں بخل نہیں ہے، اللہ ہر خیر اور خوبی کو سراہتا ہے۔ اسے سراہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ وہ دیا ہی اس نے آپ مجھے 50 روپے دے دیں، اس کے بعد آپ اس خدشے کا شکار ہو جائیں گے یہ پتہ نہیں کیسے استعمال کرے گا، اور مذمت شروع کر دیں گے بھائی یار یہ تو بڑا فضول خرچہ آدمی یہ تو بات نہ ہوئی۔ جو دیتا ہے نا اسے پتا ہے کہ میں نے کسے دیا، دینے والے کو ایک اعتماد ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے یہاں تو کوئی بخل نہیں ہے، اس نے جس کو عزت دی ہے نا وہ پھر اس کو کھل کر سراہتا بھی ہے۔ پورا قرآن دیکھ لو، اس نے رسولوں کو عزت دی ہے، اس نے کھل کے رسولوں کا ذکر کیا، اس نے اپنے مکرم بندوں کو دی ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ رسولوں کے ذکر سے میری توحید کو خطرہ پڑ جائے گا اور مکرم بندوں کے ذکر سے خطرہ پڑ جائے گا۔ جی جس کی اس نے مذمت کی ہے کھل کر مذمت کی، اور جس کو اس نے دیا ہے نا اللہ نے کھل کر اس کی عزت افزائی کی، کیونکہ اللہ کو تو کسی سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے نا، وہ تو اللہ ہے، دینے والا بھی وہ ہے جب وہ اس نے دیا ہے، جو دے سکتا ہے اس طرح وہ لے بھی سکتا ہے، اللہ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حمد جس کی ہو نا اسے اپنا معبود بناؤ، اور حمد کیا ہے؟ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، کہ زبان سے ثنا، حسن پر ثنا اور اختیار میں ثنا۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی حمد ہوتی ہے نا، کوئی لاکھ پردے بھی ڈالنا چاہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے ڈال سکتے نہیں، پردے ڈال سکتے نہیں۔ کہتے ہیں نا جھاڑو بولو کے سر چڑھ کر بولے، تو جو مستحق حمد ہوگا نا اس کی حمد ہو ہی جائے گی، اس کی حمد ہو ہی جائے گی، چاہے کوئی کتنا ہی چھپاتا رہے، چاہے کوئی کتنا ہی چھپاتا رہے۔ دیکھو نا دشمنوں نے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، دشمنوں نے اس وقت بھی سازش کی، آج بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کے محبوب کی شان چھپ رہی ہے؟ جب چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفانہ کا ذکر دیکھے، اور کبھی چھپ ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حمد سے اللہ نے اپنے آپ کو معبود قرار دیا ہے نا، اسی حمد کے مادے سے مشتق کر کے اللہ نے محمد کو بنایا، اور یہ اظہار کر دیا ہے کہ کتنا بھی پردہ ڈالے اس کے
چھپ نہیں سکتی. فرق کیا ہے کہ اس کی حمد ہو رہی ہے بذاتے ہی، وہ حمد کا مستحق ہے، اور محمد مصطفیٰ کی حمد اس لیے ہو رہی ہے کہ اسے اللہ نے حمد والا بنا دیا، حمد والا بنا دیا. لیکن اللہ کو محمد مصطفیٰ کی بڑھتی ہوئی شان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ بنانے والا اور بننے والا کسی صورت میں برابر ہو ہی نہیں. وہ بنانے والا ہے اور محمد مصطفیٰ بننے والا ہے. جب بنیادی بات یہ ہو گئی کہ وہ بنانے والا ہے اور یہ بننے والا ہے، تو اس کے بعد پھر خطرہ تو قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا نا، اس لیے کہ عبد اور معبود کسی بھی صورت میں برابر ہو ہی نہیں. تو جب یہ خطرہ ہی نکل گیا تو پھر کسی حمد سے کوئی خطرہ، پھر کسی تعریف سے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ مستحق حمد ہے. اس کائنات میں تم جتنے بھی اوہام کے پردے ڈالو، اللہ کا وجود ایک ایسا وجود ہے کہ جو اپنے آپ کو منوا ہی لیتا ہے، جو اپنے آپ کو منوا ہی لیتا ہے. امام جعفر صادق سے ایک دہریے نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا. اللہ نے جن لوگوں کو بصیرت دی ہوتی ہے نا، وہ بڑا ان کو اللہ پھر نظر دیتا ہے نا، پھر اللہ انہیں فہم بھی دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہوتا نہیں ہے، انسان جتنا بھی انکار کرے نا، اللہ کہیں سے اللہ کی آواز اندر سے ابھرتی ہے اور اپنے آپ کو منوا تو لیتی ہے. انسان کسی مرحلے پہ مانتا ضرور. اس نے کہا میری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ میں نے اللہ کو مانا. آپ نے فرمایا کہ کبھی بحری جہاز کا سفر کیا؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا واقعہ بھی آیا کہ جہاز کے تختے ٹوٹ گئے اور تم ڈوب رہے تھے؟ اس نے کہا ایسا ہوا تو تھا. آپ نے فرمایا اب اپنی بڑی دیانتداری سے بتاؤ کہ جب سرکش موجوں نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے اور یقین ہو چلا تھا کہ آپ میں ڈوب جاؤں گا، تو اس وقت اندر سے ایک آرزو کی ہلکی سی رمق تو تھی نا کہ کوئی ہوگا جو مجھے بچا لے گا، اور کوئی ایسا سبب پیدا ہو گیا تھا. اس نے کہا ہاں ایسا ہوا تو تھا. آپ نے فرمایا وہی تو خدا ہے. آپ نے فرمایا کہ اسی کو خدا کہتے ہیں، وہی اللہ ہے، وہی پروردگار ہے. وہ جو ڈوبتے ہوئے ایک انسان کو امید کی آخری رمق ہوتی ہے نا کہ کوئی مجھے بچا لے گا، اور وہ بچا بھی لیتا ہے، اسی کو اللہ، اسی کو پروردگار کہتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. اس نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. انسان جتنا بھی گریز کرتا رہتا ہے نا، جتنا بھی بھاگتا رہتا ہے، تو بالآخر کہیں اس کے باطن سے آواز آتی ضرور ہے. اب غفلت کے اتنے تبعیض پردے پڑ جائیں کہ وہ کوئی پردہ پڑھی کوئی نظر میں آ ہی نہ سکے، تو یہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تعریف کبھی بھی قبا پہ نہیں ہوتی. تعریف اسی کی ہوتی ہے جس میں حسن ہو. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. جب کائنات میں غور کرو گے نا، اللہ کی ذات تو تمہارے سامنے ہے نہیں، تم غور کیا کرو گے؟ ہم اللہ کی ذات میں غور کرتے ہیں تو ہم اس کی مخلوق کے اس کی تخلیق کے حوالے سے کرتے ہیں، ٹھیک؟ اور اللہ کی تخلیق میں جتنی بھی غور کرو گے تمہیں اس تخلیق میں ندرت ہی نظر آئے گی، کوئی قبا نظر نہیں آئے گی، کوئی قبا نہیں نظر آئے گی. اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی بھی قباحت سے پاک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ کسی بھی قباحت سے پاک ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، جو اس کو قدرت ہے نا، وہ پھر اختیار رکھتا ہے کہ اس کو برتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی لمحے پر ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اپنے اختیار سے دستکش ہو جائے اور کوئی بے اختیاری کی جو ہے وہ ہلکا سا شبہ بھی ہو سکے کہ اب یہ اتنا بڑا طوفان آ گیا ہے، اتنا بڑا مرحلہ آ گیا ہے، اب یہ تو نمرود بن گیا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور یہ تو فرعون بن گیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اب اس نے تو اتنا مال و دولت اختیار کر لیا ہے، یہ تو قارون بن گیا، یہ جو چاہے گا کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ میری ذات میں خیر ہی خیر ہے، اسے اور میں مکمل طور پر طاقت اور اختیار کا چشمہ بھی ہوں. کوئی فرعون بن کر، نمرود بن کر، قارون بن کر، کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اختیار کر کے اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو تین بنیادی باتیں حمد میں ہیں کہ ہم اس کی حمد کرتے ہیں کہ جس کی حمد جو ہے وہ زبان پہ جاری ہونے سے رہتی نہیں ہے، بالآخر وہ منوا لیتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ وہ ہے
ذات میں کسی بھی حوالے سے کوئی قبا نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی تنزلی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے، اس لیے اس نے کمال ہی کمال۔ یہ تین باتیں حمد کے لیے ضروری ہیں۔ اور تیسری بات یہ ضروری ہے کہ وہاں کوئی بے اختیاری نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی مرحلے پر اس کی طاقت جواب نہیں دیتی، کسی مرحلے پر اس کی قدرتیں جو ہے وہ شال نہیں ہو جاتی۔ وہ ازل میں بھی قدیر تھا، ابد میں بھی قدیر ہے، وہ ہر لمحہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو حمد جب ہم مانتے ہیں تو حمد کرتے ہوئے تین چیزوں کا خیال ہوتا ہے، تین چیزیں ہو تو حمد ہوتی، اس کے بغیر حمد نہیں ہوتی حقیقت میں۔ اور وہ حمد حقیقی کیا ہے کہ الثناء باللسان، صرف جو دل میں ایک احساس رہ جائے نا وہ نہیں، وہ احساس جو کہ بالآخر زبان پہ لفظ بن کے روا ہو جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ جو بالآخر لفظ بن کے روا ہو جاتا ہے اسے حمد کہتے ہیں، رک نہیں سکتی وہ تعریف۔ اور وہ حسن جس میں عیب کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا اس پر حمد ہوتی ہے، اور بے اختیاری پر کوئی حمد نہیں ہوتی، اختیار پہ حمد ہوتی ہے۔ تو ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، اس اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ جس کی حمد کا شہرہ بالآخر اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، جو حسن ہے اور جو مکمل اختیار والا ہے۔ یہ تین بنیادی باتیں ہیں جن پہ ہم ہوتی ہیں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو دوسرے ادیان کے حوالے سے میں اپنی نشست میں اگر زندگی نے موقع دیا تو میں کچھ باتیں پھر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم علیہ مسجد کے دوست یہ بات ہے، یہ مجھے ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ذرا مسجد کی خدمت کے لیے کچھ ڈالے انداز میں کرتے ہیں۔ اصل میں ہر شخص کا ایک کوئی شعبہ ہوتا ہے نا، اس شعبے کی مجھے کوئی ویسے واقعی مہارت نہیں، زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں درپیش ہوا کہ مجھے کسی مقصد کے لیے کوئی چندہ کرنا پڑا ہو یا حقیقت نہیں سنی۔ تو وہ اس لیے، لیکن یہ کار خیر ہے، خیر کے یہ مقصد ہے، معاملے ہیں ان کے ہم سب لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اس کی توفیق سے اتنا بڑا یہ کلا جو ہے یہ بنا ہے، اور یہ جتنا زیادہ خوبصورت ہو، جتنا زیادہ پرسکون ہو، جتنا زیادہ یہ دل آویز ہو، تو ہم سب کی اس میں تمانیت ہے۔ جی جس انسان کو اللہ خیر کی توفیق دیتا ہے پھر اس کو تمانیت ملتا ہے، پھر وہ خوش ہوتا ہے اسے دیکھ کے۔ تو آج ہم اسے تعمیر کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، کل کو اللہ نے توفیق دی زندگی تو ہم اسے دیکھنے کے آسودگی محسوس کریں گے اور خوش ہوں گے۔ تو سب حضرات میں حصہ لیں، تو صرف میری اپیل پہ نہ رہا کریں کیونکہ مجھے اس کی کوئی واقعی مشکل نہیں۔ ماشاء اللہ، یہ تھے رضا صدیقی صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم دیا ہے یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم ان سے وہ کچھ سیکھ نہیں پا رہے جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چند لوگ دیکھتے ہیں